أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے سورۃ القلم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا کہ پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین معیار پر آپ فائز ہیں. یہ صورت مکی صورت ہے اور مکی سورے کی یہ آیت ہے. مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر جو دلیلیں پیش کی ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل آپ کا اپنا کردار اور آپ کا اپنا کیریکٹر اور آپ کے اپنے اخلاق بھی تھے. سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید آپ کا یہ چیلنج نقل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا. میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولا کرتا ہوں. میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں وعدوں کو پورا کیا کرتا ہوں. میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہوں. چنانچہ قرآن مجید نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. لوگوں میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے گزارا ہے. میری کتاب حیات کے 40 ورق تمہاری نظروں کے سامنے کھلے ہیں.
ان 40 اوراق میں کوئی داغ دکھا دو, کوئی دھبا دکھا دو. میں وہی انسان ہوں جسے 40 سال تک تم صادق کہتے رہے. میں وہی انسان ہوں جسے 40 سال تک تم امانت دار کہتے رہے. میں وہی انسان ہوں جسے 40 سال تک تم اپنے معاشرے کا سب سے افضل ترین انسان قرار دیتے رہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اپنی نبوت اور اپنے دعوی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی دعوت کی حقانیت اور کسی بھی دعوت کی صداقت کی دلیل اس کے علم برداروں کے اخلاق ہوا کرتے ہیں, ان کا کردار ہوا کرتا ہے. کردار اچھے ہیں, اخلاق اچھے ہیں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس دعوت کی صداقت کی. مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا. نصف صدی کے قلیل سے عرصے میں مسلمان آدھی دنیا پہ قابض ہو چکے تھے, آدھی دنیا مسلمان فتح کر چکے تھے. یہ کیوں کر ممکن ہو سکا؟ آج تک بھی مورخین اس کا تجزیہ کرنے سے عاجز ہیں کہ عرب جیسی بدو قوم جو جنگی فنون سے ناآشنا تھی, یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ اس نے قیصر و کسریٰ جیسی وقت کی سپر پاور طاقتوں کو شکست دے دیا, حالانکہ قیصر و کسریٰ کے پاس جو فوج تھی تعداد کے اعتبار سے بھی, جنگی مہارت کے اعتبار سے بھی عربوں سے کہیں زیادہ آگے تھی. لیکن یہ کیوں کر ممکن ہو سکا کہ عرب جیسی ایک قوم, بدو قوم جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی, قیصر و کسریٰ کو کچلتے ہوئے, رونتے ہوئے آدھی دنیا کو نصف صدی کے قلیل سے عرصے میں فتح کر چکی تھی؟ اس کا جواب اور واحد جواب ایک ہے کہ مسلمانوں نے لوہے کی تلوار سے دنیا نہیں فتح کی, مسلمانوں نے اخلاق کی تلوار سے دنیا فتح کی تھی. عہد خلافت راشدہ کے واقعات پڑھیے, ہمیں کتنی ایسی نظیریں اور مثالیں ملتی ہیں کہ جب مسلمان رومیوں اور ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے, کئی ایک مقامات پہ ایسا ہوا کہ روم کی رعایا نے اور ایران کی پبلک نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے یہ کہہ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے سلوک سے بہتر ہے, تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے معاملے سے بہتر ہے, تمہارے اخلاق ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے اخلاق سے بہتر ہے. خود غیر مسلم رعایا نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو مسلمانوں نے اخلاق سے دنیا فتح کی. تو اسی لیے دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے, دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اخلاق حسنہ یہ انسانیت کا جوہر ہے, اخلاق حسنہ یہ انسانیت کی پہچان ہے. اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں. حیوان اور انسان میں فرق کرنے والی چیز اخلاق ہے, اخلاق نہ ہو تو یہ انسان حیوان سے بدتر ہے. اس لیے قرآن مجید ان کافروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے, قرآن نے ان کافروں کے سلسلے میں کہا اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانور ہیں, یہ جانور بلکہ جانوروں سے گرے ہوئے ہیں. تو اخلاق حسنہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے, انسانیت کا جوہر ہے اور وہ عنصر ہے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے. اسلام میں اخلاق کی اہمیت کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل بتایا. آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, لوگوں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے, مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی اس عمارت کو مکمل کروں جس کی اگلی بنیادیں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے رکھی ہیں. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دوں اور حسن اخلاق کی تعلیم دوں. بعثت کا مقصد آپ حسن اخلاق کی تکمیل قرار دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اے اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے, لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی دو نیکیاں ہیں,
ایک اللہ کا تقوی اور ایک دوسرا حسن اخلاق. اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی آپ نے حسن اخلاق کو بتایا. آپ نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا مقام پا لیتا ہے جنت میں. تہجد نہ پڑھتے ہوئے تہجد گزار کا مقام پا لیتا ہے جنت میں. غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے. ایک شخص جو صرف فرائض کا پابند ہے، تہجد نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے صرف رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق میں تھوڑی کمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جس کے پاس اخلاق حسنہ کی نعمت ہے، جس کے پاس کردار کی نعمت ہے، یہ اپنے اخلاق سے تہجد نہ پڑھنے کے باوجود جنت میں تہجد پڑھنے والے کے مقام پہ فائز کیا جائے گا. نفل روزے نہ رکھنے کے باوجود اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے نفل روزے رکھنے والے کے درجے اور رتبے پر فائز کیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت ہے اخلاق حسنہ کی اسلام میں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق رکھنے والے امتی کو اپنے تقرب کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. تو بھائیو، آپ نے دیکھا، غور کیا کہ شریعت میں اخلاق کی آخر کتنی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو کتنی اہمیت دی ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں مثالی اخلاق کا نمونہ آپ نے پیش کیا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد سے جب بھی میں نے اللہ کے نبی سے ملنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تیار پایا. دن اور رات کی کسی بھی گھڑی، دن اور رات کے کسی بھی وقت جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں. آپ کے پاس نہ کوئی دربار تھا، آپ کے پاس نہ دربانوں کی رکاوٹیں تھیں. جو جب آپ کی خدمت میں جائے آپ اس کا استقبال کرتے تھے اور خندہ پیشانی سے استقبال کرتے تھے. فرماتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. جب بھی اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا ہے مسکرا دیا ہے، مسکرا کر میرا استقبال کیا ہے. اور تو اور معاشرے کے جو گرے ہوئے لوگ ہوتے، معاشرے کے گھٹیا کردار کے جو لوگ ہوتے، ان کے ساتھ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے دروازے پہ دستک دی، آپ کی خدمت میں آنا چاہا، اجازت چاہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ فلاں شخص. کہا کہ ہاں. کہا بئس اخو العشیرہ. آپ نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت برا شخص ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت برا شخص ہے یہ. آپ نے اسے آنے کی اجازت دے دی. دروازہ کھولا گیا، وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی میٹھی گفتگو کی، اتنی اچھی بات چیت کی کہ جب وہ شخص جا چکا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب وہ آنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاشرے کا بہت برا شخص ہے، لیکن گفتگو اتنی پیاری اور اتنی میٹھی آپ نے کی کہ الفاظ نہیں جیسے آپ کی زبان سے موتی جھڑ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَتَا وَجَدْتِنِي فَاحِشًا. عائشہ تم نے مجھے کب اور کس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے پایا ہے؟ تم نے مجھے کب اور کس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے پایا ہے کہ میں آج اس کے ساتھ بد زبانی کروں؟ اللہ اکبر. غور کرو، جس شخص کے بارے میں ہمارے نبی کا تاثر یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت برا شخص ہے، اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے نبی کی زبان اتنی پیاری زبان اور اتنا پیارا اسلوب اور اتنا پیارا لہجہ کہ الفاظ نہیں موتی جھڑ رہے ہو. بھائیو، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے.
انسان کے اخلاق اس کی زبان سے معلوم کیے جاتے ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ بولتے ہوئے، دوسروں سے بات کرتے ہوئے اچھے لہجے میں، اچھے اسلوب میں بات کرنا، یہ اخلاق حسنہ کا ایک اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینے کے قریب ایک دیہات تھا، اس دیہات میں رہتے تھے، اور یہ صحابی دیکھنے میں بڑے بد شکل تھے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت مروی ہے بسند حسن۔ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مقبول صورت نہیں تھے، دیکھنے میں بڑے بد شکل تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور ہمارے نبی بھی اس صحابی کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ ظاہر رضی اللہ عنہ بسا اوقات اپنے دیہات سے مدینہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے تحفے لاتے، ہدیے لاتے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مدینے میں رہتے ان کی مہمان نوازی کرتے، جب وہ مدینے سے اپنی بستی واپس جانا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں خوب دے کر اور نواز کر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں کچھ بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھیں بند کر دیں، جیسے ننھے معصوم بچے آنکھ مچھولی کھیلا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیچھے سے اور جا کر ان کی آنکھیں بند کر لیں۔ ظاہر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا کون ہے کون ہے، لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، کہ ظاہر کو اس قدر اپنانے والا اور اس قدر اپنائیت کا احساس دینے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ خود ظاہر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب مجھے احساس ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو میں ہلے بغیر ایسے ہی کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی یہ گھڑی طویل سے طویل تر ہوتی جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ پہچان گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ازراہ مذاق کہا کہ لوگوں کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے گا؟ مارکیٹ تھا، بازار تھا، اور اس زمانے میں غلام بیچے بھی جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے گا؟ یعنی انہیں خود تجارت اور بزنس کا سامان بنا دیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی خریدے گا نہیں، اللہ کے نبی مجھے اس لیے کوئی خریدے گا نہیں، مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ بھی مذاقی میں کہہ رہے تھے، مجھے بیچ کر آپ کو نفع نہیں ہوگا اللہ کے نبی، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے کوئی لے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے، لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ قربان جائیے اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر۔ کیسے تھے ہمارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، کیسے لوگوں کو اپناتے تھے، کیسے لوگوں کو قریب کرتے تھے۔ جن کو دنیا دھتکارتی تھی نبی اس کو اپناتے تھے، جن کو دنیا دور کرتی تھی نبی ان کو اپنے سے قریب کرتے تھے، دنیا میں جس کا کوئی نہیں نبی اس کے ہوا کرتے تھے۔ کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے، کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لشیء قط اف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی اس مدت میں مجھے کبھی اف تک بھی نہیں فرمایا۔ غور کرو،
अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु छोटे से बच्चे थे, कम सिनी में उनकी मां ने लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था कि अल्लाह के नबी, ये आपका खादिम है, मेरा बच्चा, इसको अपनी खिदमत में रख लीजिए। 10 साल खिदमत की, 10 साल खिदमत की। अंदाजा करो छोटे से बच्चे हैं, कितने मर्तबे गलती नहीं हुई होगी। बच्चों का मामला यह होता है कि आप बच्चों को कोई चीज लाने के लिए भेजो, घर से बाहर जाते हैं, अगर उनके दो साथी खेल रहे होते हैं, बच्चे उनके साथ खेलने लगते हैं, आप घर में इंतजार करते रहते हैं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह नन्हे से मासूम बच्चे थे, यकीनन उनसे भूल हुई होगी और कई मर्तबे भूल हुई होगी, और कुर्बान जाइए इस अखलाक पर। फरमाते हैं डांटना तो दूर की बात है, गुस्सा करना तो दूर की बात है, मारना तो दूर की बात है, 10 साल की मुद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबे भी कभी उफ तक नहीं कहा। अल्लाह अकबर। आज हम अपने नौकरों को, अपने मातहतों को किस कदर मारते हैं, किस कदर डांटते हैं। कोई दिन हमारी जिंदगी का ऐसा गुजरता नहीं जहां हम अपने मातहतों पे गुस्सा ना करते हो, जहां हम अपने मातहतों को डांटते ना हो। अल्लाह के नबी ने कैसी तालीम दी है। एक साहबी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, मेरा नौकर होता है, गुलाम होता है, गलती करता है, माफ करूं, मैं कितने मरतबे माफ करूं दिन में? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ करो। अल्लाह अकबर। कहा दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ करो। कैसे थे हमारे पैगंबर, केवल अल्लाह की कसम, हमारे पैगंबर उन तमाम कमजोर इंसानी तबकात के हुकूक के निगहबान बनकर आए थे, दुनिया जिनकी हुकूक को पामाल कर रही थी। एक देहाती आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, आपके साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जम्मे गफीर है। एक बद्दू आया, देहाती आया और आकर सबके सामने पेशाब करने लगा, खड़े होकर पेशाब करने लगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फौरन लपके उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको डांटने के लिए कि मस्जिद जैसे मुकाम पे पेशाब कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों छोड़ दो, छोड़ दो, उसे पेशाब करने दो, क्योंकि आपकी हकीमाना तालीम थी। क्योंकि रोकना उस वक्त फायदामंद होता जब अभी पेशाब शुरू ना किया हो। वो तो शुरू कर चुका है, अब अगर उसको रोकने जाएंगे, पकड़ने जाएंगे, भागेगा भागेगा तो पूरी मस्जिद गंदी होगी। आपने कहा छोड़ दो, खामोश से जाओ, करने दो, फारिग होने दो। फारिग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अल्लाह के बंदे इधर आ। वो गया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में, प्यार भरे उसलूब में कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिशैइन मिन हाज़ल बौल वल क़द्र इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल वस्सलाति व क़िराअतिल क़ुरआन। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, ये मस्जिद है, यहाँ इस तरह गंदगी के काम नहीं होना चाहिए, यहाँ कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अब वो अराबी, वो बद्दू, एक तरफ लोगों की सख्ती भी देखा था कि लोग गुस्सा कर रहे थे, डांट रहे थे, उसको पकड़ने के लिए लपक रहे थे, और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक भी हदीसों में आता है। उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के उसने दुआ की। क्या दुआ की? कहा अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मद वला तरहम माना अहद। कहा परवरदिगारा, मुझ पे और मोहम्मद पे रहम कर, हम दोनों के सिवा यहां जो है उनमें से किसी पे रहम मत कर। यानी सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इतनी अनोखी थी कि आप एक बद्दू और देहाती के, देहाती लोग तहजीब से नाशना होते हैं, देहाती लोग कल्चर से नाशना होते हैं, तमद्दुन से नाशना होते हैं। कुरान मजीद ने भी उसकी गवाही दी, अल अराब अशद्दु कुफ्रन व निफाक़ा व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहातियों के मिजाज की इस कमजोरी से वाकिफ थे, सल्लल्लाहु अलैहि। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ कहां सख्ती करना, कहां नरमी करना, किस उसलूब में बोलना, किस लहजे में बोलना, यह आप खूब जानते थे। यह आपकी मिसाली तरबियत का एक आला नमूना था। एक बद्दू के दिल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो गए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। भाइयों, आज हम उसी नबी के उम्मती हैं, आज हम उसी नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने दुनिया में अखलाक की तहरीक शुरू की थी।
آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو نبی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی نے مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی قدم قدم پہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دی تھی, صرف زبان سے نہیں اپنے عمل کے ذریعے سے بھی. لیکن آج ہمارے اخلاق کی صورتحال کیا ہے؟ آج اللہ کی قسم ہماری بد اخلاقی سے, ہماری بد کرداری سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. آج ہمارے اخلاق کے بگاڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ہے کہ ہم ہر دین کو ہر پہلو سے اپنائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اڑوس پڑوس کے ساتھ, دوست و احباب کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ, آپ جیسی زبان بولتے تھے, آپ کی گفتگو کا جو لہجہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک تھا, آج بہت ضرورت ہے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی. اللہ کی قسم آج اگر ہم نبی کے اخلاق کو اپنا لیں, ہمارے اخلاق خاموش دعوت بنیں گے. آج اسلام کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہم مسلمانوں کی بد کرداری ہے. ایک غیر مسلم بگڑے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام یہی ہے, کردار یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا اسلام کی جانب لپکے گی. میں ایک واقعہ بتاتا چلوں. مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک نو مسلم ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے میں نے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوئے؟ برہمن تھے, ڈاکٹر تھے. میں نے پوچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے مسلمان دوست کی ایک چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی. میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ 2 ویلر میں سفر کر رہا تھا. راستے میں اس نے اچانک کہا کہ گاڑی رکاؤ. میں نے گاڑی رکائی تو راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا. میں اس پہ غصہ ہوا کہ اس کام کے لیے تو نے چلتی ہوئی گاڑی رکائی, یہ تو میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے. میرے اس مسلمان دوست نے کہا یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے, ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ راستے سے گزرو تو دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو اس کو ہٹا کر گزرو. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یقین مانیے کہ اسی لمحے اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, میں نے کہا کیا محمد اتنے اچھے پیغمبر ہیں, اور میں مشرف اسلام ہو گئے. بھائیو دیکھو, نبی کی ایک تعلیم کو ایک مسلمان نے اپنی عملی زندگی میں جگہ دی, وہ ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. آج اگر ہم مجسم اخلاق بن جائے تو زبانی دعوت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دنیا اسلام کی طرف لپکے گی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قرآن نے کہا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا اللہ کی جانب بلائے, خود بھی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو دیکھو اننی من المسلمین فخر سے آپ کب کہیں گے؟ جب اجتماعی سطح پر امت اعلیٰ اخلاق کی حامل ہو. آج صورتحال کیا ہے؟ آج آبادی کا تناسب ہم ہندوستان میں 20% ہیں, غیر مسلم 80% ہیں, اور اگر جرائم کا تناسب دیکھیں گے تو کم از کم زیادہ نہ صحیح ہم ہندوؤں کے برابر ضرور ہیں, نعوذ باللہ, غیر مسلمین کے برابر ضرور ہیں. جھوٹ بولنے میں مسلمان سب سے آگے, دھوکہ دینے میں مسلمان آگے. کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں ایک مسلمان کی دکان ہوتی ہے, غیر مسلم کی دکان ہوتی ہے, خود مسلمان غیر مسلم کی دکان کو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کا ناپ تول اس سے بہتر ہے. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. بھائیو ہم اپنی بد اخلاقی سے, اپنے بد کرداری سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, پیغمبر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یاد رکھنا, اگر ہم ہمارے اخلاق سے اسلام بدنام ہو, پیغمبر اسلام بدنام ہو ہمارے اخلاق سے, کل حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر آئیں گے اور ہم مدعا علیہ ہوں گے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, इस्लाम कहे कल क़ियामत के दिन, और कुरान कहे कल क़ियामत के दिन के परवरदिगार ये वो मुसलमान है जिसने अपने किरदार से मुझे बदनाम किया था, जिसने अपनी बद अखलाकी से मुझे बदनाम किया था। अगर कुरान शिकायत कर दे, पैगंबर शिकायत कर दे, इस्लाम शिकायत कर दे, बताओ मेरा और आपका क्या जवाब होगा? आज ज़रूरत है कि हम अखलाक के आरा मेयार पे फाइज हों, अपने अंदर अदब पैदा करें। अदब और अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, अदब और अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। असलाफ किराम के अखलाक ऐसे थे। असलाफ किराम रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन में से किसी ने अपने बेटे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा तो उसको नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया लअन ततअल्लम बाबन वाहिदन मिन अबवाबिल अदब अहब्बु इलैया मिन अन ततअल्लम 70 बाबन मिन अबवाबिल इल्म। कहा कि बेटे इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, मेरी एक नसीहत है, मेरी नसीहत को याद रखना, हिर्ज़े जां बना लेना। कहा कि अदब और अखलाक का एक बाब सीखना तुम्हारा मेरे नजदीक इल्म के 70 बाब सीखने से बेहतर है। इल्म के 70 बाब सीखने से बेहतर है कि अदब और अखलाक का एक बाब सीख कर आओ। इंसान के पास इल्म हो, ढेर सारा इल्म हो, माल हो, दौलत हो, ओहदा हो, मनसब हो, इख्तिदार हो, अगर सब कुछ हो, अखलाक ना हो तो क्या फायदा? जैसे हमने कहा इंसान और हैवान में फर्क करने वाली चीज अखलाक है। अखलाक के जौहर से इंसान अगर खाली हो जाए वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो हैवानियत के दायरे में दाखिल हो जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। आज बहुत जरूरी है, आज हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है हम अखलाक हसना का पैकर बने। याद रखना, अच्छे अखलाक पैदा किए बगैर हम नबी के मिसाली उम्मती नहीं बन सकते। अच्छे अखलाक पैदा किए बगैर हम नबी के मिसाली उम्मती नहीं बन सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो शख्स मुझसे दूर है, बहुत दूर है, जिसके अखलाक अच्छे ना हो। क्या हम इस वईद के जद में आना चाहेंगे? अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह ताला का तकर्रुब हमें हासिल होगा। और जन्नत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकर्रुब और कुर्बत की नवीद और बशारत हमें सुनाई है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगार कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने कौल व अमल में और अखलाक और किरदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का अक्स पैदा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें अखलाक हसना के मामले में। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।